السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عزیز ناظرین، آئیے میں آپ لوگوں کو بہت خوبصورت ویڈیو علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ لوگ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایک شبد سنیے، بہت اچھا ہے۔ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، یہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت تو نصیب ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ایمان کی لذت کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی چاشنی کیا ہے؟ وہ جس بندے کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دنیا میں کسی اور چیز کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو لذت ملتی ہو کسی چیز میں، اس لذت والی چیز کو کوئی چھوڑ کے جاتا بھی نہیں۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، کسی کو کسی اور سے لگاؤ ہے، تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں جس سے لگاؤ ہے اسی کے پاس رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ لذت آج آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ اب ہم کو یہ محسوس کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ایمان کی لذت ہمیں ملی کہ نہیں ملی اب تک، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر بھی یہ تین باتیں آ گئی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، ایمان کی لذت اسے مل جائے گی۔ نمبر ایک، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، ایک چیز اس کے اندر یہ آنا چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی آدمی سے دوستی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہو۔ اس کی پوری دنیا میں تعلقات، اگر دل سے کسی سے تعلق ہے تو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ میرا آپ سے تعلق کس لیے ہے؟ آپ کا آپس میں بھی کسی کا کچھ تعلق ہوگا۔ کچھ تعلقات دنیا میں ایسے ہیں جو بے غرض ہیں، مقصد نہیں ہے اس کا، غرض یہ نہیں ہے کہ اس سے میں دوستی کروں گا، اس سے مجھے کچھ فائدہ ہے، نفع ہے۔ نفع اور یہ مقصد جس میں ہے، اس دوستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے جو دوستی کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے، یہ عادت جس کے اندر ہوگی، دوسری چیز اس کے پاس آ گئی، ایمان کی لذت پانے والی چیز۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان، ہر مسلمان کے بارے میں، کہ کفر اور شرک کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو۔ اتنا تمہارے اندر شدید کفر اور شرک سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں آگ میں جانے کو جس طرح ناپسند کرتا ہوں، ہاتھ میرا نہ جائے، پیر میرا نہ جائے، اسی طرح کفر اور شرک کرنے سے یا کفر اور شرک کی طرف جانے سے اتنا ڈر لگتا ہو، اتنا خوف لگتا ہو، تو سمجھ لو کہ تیسری چیز بھی اس کے اندر آ گئی، اب وہ ایمان کی لذت اسے ملے گی، ایمان کی چاشنی اسے ملے گی۔ اور ایمان کی لذت جسے ملتی ہے نا، تو پھر وہ لوگ دنیا میں چون چرا بھی نہیں کرتے، ایسا کیوں ویسا کیوں بھی نہیں کرتے، بہت اچھا ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ صفات ہی تو ہیں، وہ ایمان کی لذت پائے ہوئے تھے، اسی لیے موت بھی ان کے نزدیک حقیر تھی۔ ایمان کی چاشنی جسے مل جاتی ہے، اس کے لیے تلواروں کی جھنکار کوئی معنی نہیں رکھتی، طوفان، آندھیاں، سیلاب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایمان کی لذت جسے ملتی ہے۔
اور ایمان میں جب مکمل نہیں ہوتا تو ہر چیز سے خوف بھی رکھتا ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کا خوف تو سب کو ہوتا ہے فطرت میں. اچانک سانپ آ گیا آپ ڈر گئے, کتا آ گیا آپ ڈر گئے, چوہا آ گیا آپ ڈر گئے, چھپکلی گر گئی آپ ڈر گئے. اس کو خوف نہیں کہتے, یہ خوف نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو بچانا ہے اچانک آنے والی چیز سے. جیسے بہت تیز ابھی غبارہ پھٹ گیا, شبد سنیے بہت اچھا ہے, تو آپ کے جسم کے اندر حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی ہے, بے اختیار ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے. بھیانک آواز سے یا اچانک آنے والی چیز سے وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے, تو اس کو خوف نہیں کہتے. بلکہ میں جس خوف کی بات کر رہا ہوں وہ خوف ہے یہیں بیٹھے ہیں لیکن اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے, یہ خوف اسے نہیں ہوتا. انہی کے لیے قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے دوست انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کسی بات کا غم ہوتا ہے. تو خوف اور غم اگر نکالنا ہے تو یہ 3 چیزیں آنی چاہیے آپ کے اندر. پھر سے گن لو, 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. نمبر 1, پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. دوسری چیز ہے آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو, اللہ کے لیے کرتے ہو. میرا رب راضی ہو اس کے لیے میں اس سے دوستی کیا ہوں, محبت مجھے اسی لیے ہے. تیسری چیز کفر و شرک میں لوٹنے کو سخت ناپسند کرتے ہو, جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اورلی جب کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کہتا ہے میرے اندر تو ہے, میں دنیا میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ سب بھی محبت کرتے ہوں گے, جواب تو سب کا وہی ہے. دوسری چیز آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں, یہ بھی آپ کے اندر ہے, یہ بھی آپ کہہ دیں گے ابھی جواب میں. تیسری چیز بھی اگر میں پوچھوں کیا کفر و شرک کی طرف لوٹنا پسند کرتے ہو, آپ کہیں گے ہرگز نہیں, میں سخت ناپسند کرتا ہوں. تینوں چیزیں تو ہیں آپ کے اندر, پھر کیا ایمان کی لذت اور چاشنی ملی کہ نہیں ملی؟ شاید وہ درجے کو نہیں پہنچے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. زبانی کہہ دینا اور ہے لیکن عمل سے تمہارا ثابت کر کے دکھانا اور ہے. ہاں بندہ کہتا تو ہے کہ پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے عزیزو, جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. دنیا کے عشق کا حال یہ ہے, دنیا کے مجازی عشق کا حال یہ ہے, لیلا کے گھر کے اطراف بہت سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے, میں بھی مجنوں میں بھی مجنوں. تو لیلا کی خادمہ نے کہا کہ کتنے مجنوں پال رکھے ہیں تو نے, وہاں تو بھیڑ ہے باہر. لیلا نے حلوہ پکایا اور خوبصورت اچھی لذت والا حلوہ, کہا کہ جاؤ میرا جو مجنوں ہے اسے حلوہ دے دو. خادمہ باہر لے کر کے آئی, لیلا نے حلوہ بھیجا ہے. مجنوں کون ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے لیلا مجنوں خالی یہ محاورہ ہے, حقیقت میں ایک تاریخی پس منظر ہے, تاریخ میں اس کا وجود ہے, اس کے لیے پیش کر رہا ہوں. لیلا کا نام سلمہ ہے, مجنوں کا نام قیس ہے. تو لیلا نے جب یہ کہا خادمہ سے تو خادمہ آ کر باہر کہتی ہے بہت سارے مجنوں آ گئے, سبوں نے کہا میں مجنوں میں مجنوں, سب حلوہ ہمیں دے دو. اور اس میں ایسا چھینا جھپٹی ہوئی کہ حلوہ سب میں ادھر ادھر ہو گیا. اور اس کے بعد خادمہ آ کر کے پھر سے کہتی ہے کہ سارے لوگ تو اس پر ٹوٹ پڑے, سبوں نے کھا لیا اس کو. پھر لیلا نے کہا ایک چاقو چھری لے کر کے برتن لے کر باہر جاؤ, کہو کہ لیلا نے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا مانگا ہے.
जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है। खादिमा बाहर आकर के आवाज देती है कि अब की बार लैला ने तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है। सब इधर उधर खुजाते हुए निकल गए। ओरिजिनल मजनू जो था वो आगे आया, जो हलवा खाया भी नहीं था वो आगे आया और उसने कहा कि लाओ, लैला ने अगर जिस्म से गोश्त का टुकड़ा मांगा है तो मैं काट के देता हूँ। उसने चाकू लेकर अपने जिस्म की कई जगहों से गोश्त काटना शुरू किया और सब उसने रख दिया और कहा कि लैला ने ये नहीं बताया कि किस जगह का चाहिए। मेरे अजीजों, मोहब्बत की या इश्क की ये दुनियावी मिसाल अगर दी जाती है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में मोहब्बत की मिसाल पेश करना बहुत अलग बात है और जुबानी तौर पर कह देना एक अलग बात है। वैसे मोमिन और मुसलमान और वैसे मजनू बहुत हैं, लेकिन हलवा खाने वाले बहुत हैं। काश अपनी जान लुटाने वाले होते तो यकीनन वो ईमान की लज्जत भी पा चुके होते, ईमान की लज्जत पा चुके होते। नबी पाक दोस्तों अजीज नाज़रीन, अभी आप लोग अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी की बहुत खूबसूरत सी वीडियो सुन रहे थे। आप लोगों का ईमान ताज़ा हो गया होगा। अजीज नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह करीम हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।